بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا 12واں لیکچر ہے۔ موضوع ہے قادیانیوں کی پہچان اور طریقہ واردات۔ مسلمانوں کے درمیان دھوکے سے چھپ کر رہنے والے احمدی لاہوری نامی قادیانیوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ قادیانی مسلمانوں کو کیسے ورگلاتے ہیں؟ خیال رہے کہ 1974 کی پاکستانی آئینی ترمیم اور بعد ازاں 1984 کے امتناع قادیانیت قانونی ایکٹ کی شق 298A-B-C کے تحت قادیانی نہ صرف کافر ہیں بلکہ دھوکہ دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر شعائر اسلام کا استعمال کریں تو 3 سال قید کی سزا پاکستانی قانون میں موجود ہے۔ اس سبق میں بھی چند قادیانی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے بھیس میں چھپ کر رہنے والے قادیانی اکثر و بیشتر اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کفر نیز اسلام اور قرآن کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور قادیانی یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا لیکن وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر کے گئے، وہاں 120 سال کی عمر میں ان کو موت آئی۔ اور صحیح حدیث میں جو مذکور ہے کہ قیامت سے قبل سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں سے ہی کسی مسیح عیسیٰ نے پیدا ہو کر مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، اور امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دو الگ شخصیت نہیں بلکہ ایک ہی ہیں، وہ بھی نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے۔ یہ تھا قادیانی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے متعلق۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے ملا یا مولوی کے نام سے پکارتے ہیں۔ فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو بھی اپنے آپس کے اختلاف کے تحت کافر قرار دے دیا۔ حالانکہ امت مسلمہ کہ تمام مسالک بالاجماع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے اور فقہ کے چاروں امام جو گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم، ان میں سے کسی نے دوسرے فقہ کے ماننے والے کو کافر یا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت محمدیہ کا اجماع موجود ہے ہمیشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت طلب کیا یا اس کے کافر ہونے میں تردد کیا تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ قادیانی چاندی کی خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اکثر لا الہ مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا۔ اس انگوٹھی پر قرآن کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ انگوٹھی مرزا قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے، لیکن قادیانی آپ کو 99% فرنٹ کٹ داڑھی میں ملے گا یا پھر کلین شیو۔ اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعت عہدیدار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اور موجودہ خلیفہ مرزا مسرور احمد ہے۔ ان کا اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ میں کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی ٹوپی نہیں پہنتے اور نہ ہی یہ پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے نظر آتے ہیں، بلکہ کبھی پٹھانوں کی طرح مخصوص ٹوپی، کبھی سندھی ٹوپی، کبھی جناح کیپ۔ اس حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ ان کے مرتبے کے حوالے سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے، یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے کی بجائے
عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی آئے، اور اس کے علاوہ ان کے برقعے میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے، اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس سے سوائے لب اور رخسار کے سب نظر آتا ہے، نہ سامنے آتے اور نہ چھپاتے ہیں کہ مصداق مسلمان مردوں کو لبھانے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قادیانیوں کے ٹی وی چینل MTA کے نام سے سیٹلائٹ سے 14 گھنٹے نشر ہوتا ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں یہ کفری عقائد کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام ہے کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش اینٹینا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے متروک و معدوم ہو چلا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں میں ڈش اینٹینا لگاتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک پہچان منارۃ المسیح ہے جو کہ قادیان انڈیا میں ہے۔ اس منارۃ المسیح کی نشانی کو یہ آج کل جائے نماز پر بھی بناتے ہیں اور اسے معتبر حرمین شریفین کی طرح جانتے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد لگا نظر نہیں آئے گا، اس میں محمد کی بجائے بلکہ یہ احمد نام لگاتے ہیں، اور جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص نام نامی اسم گرامی احمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کو بھی لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ قادیانیوں کی ایک بہت پرانی کوشش یہ بھی ہے کہ انہیں احمدیہ مسلم جماعت کے نام سے جانا جائے، اگرچہ متفقہ طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے اور دنیا کے اسلامی یا غیر اسلامی سیکولر چھوٹی بڑی عدالتوں نے بھی ان کے دعوی اسلام کو مسترد کر دیا۔ قادیانیوں کی دعوت اور سازشوں کا عمومی میدان دینی مدارس کے طلباء اور مساجد کے نمازی نہیں ہے، بلکہ سادہ لوح مسلمان ہیں، کیونکہ جس شخص کا دینی مدرسہ، مسجد، علماء کرام، مذہبی جماعتوں سے تھوڑا سا تعلق بھی ہے، وہ ان کے دجل اور فریب کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قادیانیوں نے میڈیا کے تمام شعبوں، صحافت، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا میں اپنی کمین گاہیں قائم کر رکھی ہیں اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں اور NGOs کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ فائل ورک اور لابنگ کی ان صلاحیتوں کو خوب استعمال کر رہی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس صورتحال پر توجہ دینا ہوگی اور ان ہتھیاروں اور اسلوب میں مہارت حاصل کرنا ہوگی جن کو استعمال کر کے قادیانی سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے چنگل میں پھنسا رہے ہیں، ورنہ اس کے بغیر ہماری کوئی جدوجہد آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قادیانی خود کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ وہ خود کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لہٰذا اس کی بنیاد پر وہ قادیانی اپنے نام بھی مسلمانوں کے نام کی ہی طرح رکھتے ہیں۔ تو جس طرح ہم مسلمان فیس بک، ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، بلکہ ایسے ہی قادیانی بھی کرتے ہیں۔ اب نام ہمارے اور قادیانیوں کے ایک ہی جیسے ہیں۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانی سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹوں پر کمنٹ کرتے ہیں اور ایسے ہی ہماری طرح ہی پیجز اور گروپ بھی چلاتے ہیں جو مسلمانوں میں فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، جو پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کو علم نہیں ہوتا کہ یہ قادیانی ہے یا نہیں، جس بنا پر کچھ مسلمان مثال دار فرقہ واریت کی ان باتوں میں آ کر قادیانیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ اب یہ کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، بلکہ قادیانیت کے زیر سایہ ایسے ادارے بھی چلائے جا رہے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو جتنا ہو سکے آپس میں لڑاؤ، کیونکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جو قادیانی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہاں ایک اہم پوائنٹ یہ سوچتا ہے کہ بانی قادیانیت کے اتنے غلیظ عقائد کے باوجود بھی لوگ مرزائیت سے تائب نہیں ہوتے بلکہ دن بدن فتنہ قادیانیت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے یہ اپنے کفر پر اسلام کی ملمہ سازی کرتے ہیں، نقاب پوشی میں یہ اپنے آپ کو مسلمان دکھائی دیتے ہیں، نماز، روزہ جملہ اسلام کی تمام نشانیاں اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کے شکار کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب قادیانی شکاری لوگوں کے ایمان کا شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ تخیلاتی طور پر اپنے ساتھ ایک شکار والا بیگ رکھتا ہے جس کی مختلف جیبوں میں شکار کرنے کے مختلف آلات ڈالتا ہے۔
مثلاً وہ ایک جیب میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی تصاویر کا البم ڈالتا ہے، دوسری جیب میں بلینک چیک کا خمار ڈالتا ہے، تیسری جیب میں زمین کی رجسٹری کا خنجر رکھتا ہے، چوتھی جیب کو جرمنی، لندن، انگلینڈ کے ویزوں کے سنہری خوابوں کی نظر کرتا ہے، پانچویں جیب میں ملازمت کے حسین مواقع کے تیروں کو ڈھونستا ہے، چوتھی جیب کو غربا کی امداد کے جھانسے سے آراستہ کرتا ہے، ساتویں جیب میں سماجی بہبود کے ڈھکوسلے سجاتا ہے، آٹھویں جیب کو اپنے کفر یا غلیظ لٹریچر کی نجاست کے لیے مختص کرتا ہے، اور پھر بغل میں چھریاں اور ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹیں بکھیرے مسلمانوں کی ایمان کی فصل کاٹنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ اپنے شکار کرنے کے لیے ہر وقت چوکس رہتا ہے، پھر جہاں کوئی کمزور ایمان مسلمان نظر آتا ہے وہاں اس کی جانب لپکتا ہے، اس کی آنکھوں پر ہوس رانی کی تسکین افزائی کی پٹی باندھتا ہے اور اس کے ضمیر کو زوردار دھکا دے کر اپنے گرفت میں لے لیتا ہے، تب برق رفتاری سے اپنی بیگ کی جیبوں میں سے مختلف اوزار نکال کر اس کے ضمیر کی شاہرگ کاٹ دیتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ضمیر تڑپتا ہے، بھڑکتا ہے، حب رسول کا خون بڑی تیزی سے بہتا ہے، حتیٰ کہ آخری قطرہ بھی ٹپک پڑتا ہے، اور یوں اس بد نصیب کا ایمان موت کی آخری ہچکی لے کر ارتداد کے گہرے پانیوں میں غرق ہو جاتا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہوتی ہے۔ لٹ رہا ہے دین، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، لٹ رہا ہے دین محمدی، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، مگر افسوس ابھی دین محمدی کے رکھوالے سو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دشمنان اسلام کو پہچاننے اور ان کا رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔